گمراہی کی طرف جا رہی ہے، معصیت کی طرف جا رہی ہے. بہت روئے. رات میں خواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ رونے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تیرے اندر فرق جو آیا ہے وہ تیری وجہ سے نہیں آیا ہے، وہ بہت زمانہ کی وجہ سے آیا ہے. جوانی کے عالم میں تو گناہ سے جو بچا ہے، وہ زمانہ مجھ سے قریب تھا، اور جو یہ گندگی تیرے ذہن میں آ رہی ہے وہ زمانہ مجھ سے دور ہو گیا، اس لیے اس زمانے کی بوجھ کی وجہ سے فرق پڑ گیا ہے، وہ تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اثر برابر چلتا ہے، ان کی صحبت کا اثر برابر چلتا ہے. ایک روٹیاں بنانے والی بڑھیا تھی، روٹیاں بیچتی تھی. تازی روٹی 8 آنے میں، باقی روٹی 1 روپے میں. تازی روٹی 8 آنے میں اور باقی روٹی الٹی ہے نا دنیا. کسی نے پوچھا وہ الٹی بھی الٹا کام کرتی ہو، تازی روٹی کا روپیہ 1 ہونا چاہیے، باقی کا 8 آنے ہونے چاہیے، تو الٹا کرتی، تو بھی الٹی، تیری بات بھی الٹی. کہا میں الٹی نہیں ہوں، تمہاری سمجھ الٹی ہے. کیا بات ہو گئی؟ کہا یہ تازی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ذرا دور کا تعلق رکھتی ہے، اور باقی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ذرا قربت کا تعلق رکھتی ہے. اس لیے اس باقی روٹی میں جو نورانیت ہے وہ تازی روٹی میں نہیں ہے، اس لیے تازی روٹی کی قیمت میں نے کم رکھی ہے اور باقی روٹی کی قیمت میں نے زیادہ رکھی ہے. اللہ اللہ. تو وہ صحبت سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر چل رہی ہے اور قیامت تک آپ کی صحبت کے اثرات باقی رہیں گے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیات، وہ صحبت کی کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنے کا ایک راستہ امت کے سامنے رکھا ہے. وہ مشائخ کا تصوف، وہ مشائخ کا صحبت، ان کا ساتھ رہنا، کونوا مع الصادقین کی بات کو پورا کرنا. سرکار کی جہاں طلب کی نسبت انشاءاللہ اس سے حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بات تمیز بہت الگ دور گئی، میں بات ہی کچھ کہنا چاہ رہا تھا. تو مبارک دور تھا سرکار کی جہاں وسلم کا. صحابہ مبارک تھے کہ اپنی آنکھوں سے وہ سرکار دو جہاں وسلم کو دیکھتے تھے. کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا سرکار دو جہاں وسلم کے سامنے عرض کر دیتے تھے، اللہ کے نبی اس کا حل بتا دیتے تھے. اگر کچھ گناہ ہو بھی گیا، معصیت کا شکار ہو گئے یا اور کوئی خرابی آ گئی، اللہ کے نبی سے درخواست کرتے تھے. اللہ کے نبی ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے تھے. وہ عجیب بہار کا زمانہ تھا. کون سا؟ عین دور نبوت، جس کے اندر سرکار جہاں وسلم بنفس نبی اپنے حیات انصری کے ساتھ موجود ہے. اب سوال وہ 2 زمانوں کا ہے. اب سوال 2 زمانوں کا ہے. ایک وہ زمانہ جب کہ نبی موجود نہیں تھے، اس سے پہلے والے، اور ایک وہ زمانہ کہ نبی موجود نہیں ان کے بعد کا زمانہ، یعنی ہمارا زمانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا زمانہ. پھر ہمارا حال کیا؟ ہمارا حال کیا؟ کیا ہم سرکار کی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں گے؟ کیا سرکار کی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور صحبت ہمیں حاصل ہو سکے گی؟ دنیا نے قسمت کے اندر یہ مہر میں لکھی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ان کے خیر کو ہم نے نہیں اٹھایا. پھر ہماری تمنائیں کیا ہوں گی؟ ہمارے جذبات کیا ہوں گے؟ ہم کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے؟ یہ اس کا کچھ تھوڑا سا اشارہ طالبین کے لیے، طلب صادق رکھنے والوں کے لیے اس زمانے کے ایک واقعے سے ملتا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ظہور ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. اسی واقعے کو میں اس وقت بیان کر کے بات ختم کرنا چاہ رہا تھا، تمہید کچھ لمبی ہوگی. بات یہ ہے کہ غریب غالباً سرکار کے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. یمن کا بادشاہ جس کا نام تبا تھا،
وہ 400 علماء کے ساتھ اپنے ملک کے دورے پر چل رہا تھا. بابا کہاں جا رہے وہ اٹھ کے ایک میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نہیں بیٹھنے والوں کے لیے کوئی اصول آداب نہیں ہے, بیٹھنے والوں کے لیے اصول آداب ہیں. یہ چھوٹے بچوں کو میں نے اس لیے کہا کہ شیطان بڑا ہوشیار ہے, بڑا اٹھنے میں ذرا ہچکچا رہا ہے, ذرا پہلے چھوٹے کو اٹھا کر کے دیکھیں. بولنے والا خاموش رہا تو اس کی خاموشی فائدہ اٹھا کر کے بڑا بھی اٹھ کے جائے گا. اگر یہ بچے کو ڈانٹ دے گا تو بڑا بھی ذرا دیکھیں تو بولنے والا کیا کہتا ہے. اس لیے 2-4 بچوں کو اٹھا دیتا ہے, پھر بڑوں کو بھی اٹھا دیتا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ 400 علماء کے ساتھ وہ بادشاہ سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا. جتنے دن قیام کرنے کا تھا قیام کیا, اور جب جانے کا وقت آیا تو 400 علماء نے مل کر بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت, یہ ایک درخواست ہماری ہے. پوچھا کیا درخواست؟ ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم اسی جگہ پر رہنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دیں. ہم اسی جگہ پر رہنا چاہتے ہیں, ہمیں اس جگہ پر رہنے کی اجازت دیں. بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا. پوچھا اب تک تو میرے ساتھ میں چل رہے تھے, اب یہاں پر رہنے کی بات تو میں کیسے سوچی؟ تو 400 علماء نے مل کر کے کہا بادشاہ سلامت بات ایسی ہے, جن آسمانی کتابوں کا علم ہم رکھتے ہیں اس علم کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو نبی آخر الزمان اس دنیا میں ظاہر ہوں گے وہ پیدا تو کسی اور جگہ پر ہوں گے, لیکن یہ جگہ آپ کا دارالہجرہ ہے, یعنی اس مقام پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے. اور وہ زمانہ بالکل قریب ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اسی جگہ پر ٹھہر کر اس آنے والے نبی کا انتظار کریں. آپ ہمیں اجازت دیں, ہم یہیں پر بسنا چاہتے ہیں. کتنا مبارک ارادہ نبی کو دیکھنے کا اور نبی کو پا لینے کا اور ان کی زیارت کا, ان کو لینے کا کیسا مبارک جذبہ تھا وہ 400 علماء کے اندر. بادشاہ بھی بڑا نیک تھا. اس نے کہا اگر اس جذبے سے تم یہاں پر ٹھہرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں تو اجازت دیتا ہوں. میرا ارادہ بھی یہیں پر رکنے کا ہو رہا ہے, لیکن ملک کا انتظام یہ چونکہ میری ذمہ داری ہے اس لیے میں تمہارے ساتھ یہاں پر ٹھہر تو نہیں سکتا, لیکن تمہیں ٹھہرنے کی اجازت دیتا ہوں. لیکن ایک بات اور بھی ہے, تمہیں ایسا ہی چھوڑ کے نہیں جاتا, تم سب کے لیے رہنے کے لیے گھر مکان بنواتا ہوں. 400 علماء کے لیے 400 مکانات تعمیر کروائے. 400 مکانات ہی نہیں بلکہ ایک مکان زائد تعمیر کروایا 401, اور علماء سے کہا کہ ایک مکان میں تم رہو. ایک ایکسٹرا مکان میں نے جو بنایا ہے وہ نبی کے واسطے بنایا ہے. کہاں ابھی دنیا کے اندر نبی تشریف نہیں لائے ہیں, دنیا کے اندر نبی تشریف نہیں لائے ہیں. وہ بادشاہ کے عزائم, اس کے نیک خواہشات, نیک تمنائیں, نیک جذبات. پھر وہ علماء کے اندر جو بڑے عالم تھے ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ چند باتیں میں تمہیں لکھ کر کے دے دیتا ہوں. یہ تمہارے زمانے میں نبی آئے تو تم پہنچا دینا, تمہارے بعد آ جائیں تو تم اپنے بیٹے کے حوالے کرنا, ان کے بعد ہے تو وہ اپنے بیٹے کے حوالے کرے. بہرحال میری یہ وصیت سرکاری دو جہاں سلم تک کسی طرح سے پہنچ جائے. پتہ نہیں تمنائیں کرنے والی کیسے کیسے تمنائیں کرتے ہیں, اور ہماری تمناؤں کو پتہ نہیں کیا روگ لگ گیا ہے. اچھی تمنائیں کرنے کا کبھی خیال ہی ہماری زندگی کے اندر پیدا نہیں ہوتا. جس وقت سرکار نے جہاں سلم نے مکہ کے والی سے جس کے ہاتھ میں کنجیاں تھیں وہ کنجیوں کو مانگا تو اس نے نہیں دیا, تو سرکار نے فرمایا کہ وہ سب تیرا کیا حال ہوگا کہ مانگنے والا تو ہوگا اور دینے والا میں ہوں گا. بات آئی گئی ہو گئی, مکہ فتح ہو گیا. پھر اس کو بلایا, یاد ہے وہ آپ کے وقت جب میں نے تیرے پاس کنجیاں مانگی تھی تیرے خانے کعبہ کی, تو نے انکار کر دیا تھا. آج میرے ہاتھ میں کنجیاں ہیں, اب میں جس کو دوں گا اس کو ملیں گی, لیکن تیرا مزاج اور میرا مزاج اور ہے. میں نے تیرے اس کی رضا کو معاف کر دیا,
لے تجھے کنجیاں تجھے دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اب یہ کنجیاں قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایک حدیث یہ بتا رہی ہے قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ کفر کا ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ یہ دونوں حدیث کو ایک دارالعلوم دیوبند کے محدث نے جمع کیا، پھر اپنی تمنا بنائی کیا کرو، وہ جو مہدی جہاد کریں گے کفر کے خلاف، کفر کے خلاف جو حضرت مہدی علیہ السلام کا جہاد ہوگا، اس جہاد میں میری شرکت کیسے ہو پتہ نہیں، اس وقت میں رہوں یا نہ رہوں، اس جہاد میں میری شرکت کیسے ہو، تمنا بنائی، ایک تلوار بنائی، تلوار لے لیا، سفر کیا، اس خاندان سے ملاقات کی جس خاندان کے ہاتھ میں وہ کنجیاں تھی۔ اللہ کے نبی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے تمہارا خاندان قیامت تک باقی رہے گا اور تم کو مہدی علیہ السلام کا زمانہ بھی ملے گا، وہ چابیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی امانت کے طور پر تمہارے پاس باقی ہیں۔ ایک کفرستان کا رہنے والا گنہگار بندہ یہ تلوار لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے، ایک امانت سمجھ کے تمہارے پاس دے رہا ہوں کہ تم اس کو پاس کرتے رہنا، جس وقت حضرت مہدی آئے ان کی خدمت میں کہہ دینا کہ کفرستان کے رہنے والے خدا کے ایک بندے نے یہ تلوار کو تمہاری خدمت میں پیش کیا ہے، اس کو کافروں کے جہاد کے موقع پر استعمال کر لینا تاکہ اس جہاد میں میرا بھی کچھ حصہ ہو جائے۔ کہاں پر لوگ بستے ہیں، کیا تمنائیں کرتے ہیں، ہماری تمنائیں کیا ہیں؟ خیر اس نے کچھ اشعار کہے، شاہتبہ نے کچھ اشعار کیے۔ پہلا شعر بڑا عجیب، میں ایمان لاتا ہوں اس نبی آخر الزماں پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں نبی آئے تشریف لے گئے، ابھی ایمان لاتے ہوئے ہماری زبان لڑکھڑا رہی ہے، ایمان کے بول صداقت کے ساتھ نہیں بول رہی ہے، روا روی میں زبان ہماری کہتی ہے، لیکن وہ بادشاہ کی کیا خوش قسمتی ہے کہ ابھی دنیا میں نبی موجود نہیں، ابھی آئے نہیں، اور وہ ایمان قبول کر ایمان لے رہا ہے کہ وہ آنے والے نبی پر ایمان لا رہا ہو۔ کیا سعادت ہے اور کیا سعادت مندی ہے اس بادشاہ کی۔ پھر آگے دوسرا شعر کہتا ہے، عربی کے اندر وہ شعر ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ کی جو 2-3 جلدیں لکھی ہیں اس میں تفصیل سے اس واقعے کو لکھا ہے، وہ عربی کے اشعار بھی لکھے گی، کسی کا ذوق ہو تو اس کی طرف مراجعت کر لیں۔ دوسرے شعر میں کہتا ہے، اگر میری زندگی نے وفا کی اور میری زندگی اتنی لمبی ہو گئی کہ سرکار دو جہاں سلم تشریف لے آئے، مجھے وہ دور ملا، اگر مجھے وہ دور ملے جب سرکار دو جہاں سلم دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو میں ہر طرح سے آپ کی نصرت کروں گا۔ یہ نصرت کے لفظ کو یاد رکھنا، نصرت کے لفظ کو یاد رکھنا، کیا کہہ رہے ہو بادشاہ، میں ہر طرح سے آپ کی نصرت کروں گا۔ یا اللہ کیا سعادت مند بادشاہ ہے کہ صرف ایمان قبول کرنے پر اکتفا نہیں کر، ایمان ہم نے قبول کر لیا، نبی کو نبی ماننا، معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، آگے کے تقاضا ہے ایمان قبول کرنے کے بعد نبی کی دعوت میں ساتھ دینا، نبی کی حق کی دعوت میں ساتھ دینا اور خدمت اور نصرت کرنا ہر ایمان والے کے ذمہ ایک تقاضا ہے۔ پھر تیسرے شعر میں وہ کہتا ہے کہ اگر میری زندگی نے وفا کیا اور مجھے وہ دور ملا نبی پاک علیہ السلام کا تو میں آپ کے جھنڈے تلے کھڑے ہو کر کافروں کے ساتھ جہاد کروں گا۔ یا اللہ انتہا درجے کی بات، نصرت تو ابتدائی مرحلہ ہے، جہاد اس کے آگے کا مرحلہ ہے۔ وہ وقت بھی آئے گا نبی کے سامنے کہ آپ کو باطل کی اس کے کردار تک ختم کرنے کے لیے سرکار کو جہاں سے کو تلوار اٹھانی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا۔ اس وقت میں اگر زندہ رہا تو نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے میدان میں جہاد میں کود پڑوں گا اور جہاد قتل قتال کروں گا۔ کیا تمنائیں ہیں، ہم اپنی جان لگانے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنا مال لگانے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں خدا کے دین کے واسطے، اور ایک طرف اس بادشاہ کی تمنا ہے۔
وہ عظیم تمنا، ایک عظیم تمنا۔ میرے ہر زمانہ بیتا 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 گیا، اب آگے دنیا میں سرکار دو جہاں سلام تشریف لائے، بات چلی مدینے تک، 6 آدمی چھپتے چھپاتے مکہ پہنچے حج کے موقع پر، ایمان قبول کیا، واپس آئے، آ کر کے انہوں نے محنت کی، تھوڑے لوگوں کو اور تیار کر لیا، دوسرے سال حج کے لیے گئے، حج کے بہانے سے سرکار دو جہاں سلام سے ملاقات کی، 12-13 لوگ تھے، پھر واپس آئے، 1 سال تک محنت کی، 75 آدمیوں کا قافلہ بنا، اگلے سال پھر حج کے بہانے سے مکہ گئے، سرکار دو جہاں سلام سے ملاقات کی، ایمان قبول کیا، ایمان پر بیعت کی، سب کچھ ہوا۔ بیعت سے آج کل آدمی بہت گھبرا رہا ہے، کیا پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا ہے، حالانکہ فجر شام صبح شام ہر وقت بیعت 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 کی تھی، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے نمبر کی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب حیات الصحابہ کو دیکھے، اس کے اندر مستقل باب بیعت کا لکھا ہوا ہے۔ سرکار دو جہاں سلام نے بیعت کی ہے مردوں سے، سرکار دو جہاں سلام نے بیعت کی ہے عورتوں سے، سرکار دو جہاں سلام نے بیعت کی ہے بچوں سے، سرکار دو جہاں سلام سے نے بیعت لی ہے جہاد پر، سرکار دو جہاں سلام نے بیعت لی ہے استقامت پر، سرکار دو جہاں میں بیعت لی ہے عوامر کی پابندی پر، مختلف امور پر سرکار دو جہاں سلام نے بیعت لی ہے، ہر بات بیعت پر پوری ہوتی تھی، ہر بات بیعت پر پوری ہوتی تھی۔ اسی لیے محدث وقت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں، بیعت کرنا فرض اور واجب تو نہیں ہے لیکن بیعت کرنا سنت ہے، اور الحمدللہ ہمارے تبلیغ کے اکابر بھی اس راستے کو چھوڑ کر کے نہیں ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کسی سے انہوں نے بیعت کی، اس کے بعد دوسروں کو بیعت کرتے رہے، انہوں نے خلافت دے دی اپنے بیٹے مولانا یوسف صاحب کو، مولانا انعام الحسن صاحب کو، انہوں نے بیعت کی، پھر انہوں نے دوسروں کو بیعت کی، ان سے دوسروں کو خلافت ملی، آج تک الحمدللہ یہ بیعت کا سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے، یہ چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا، جب تک قرآن مجید کے اندر وہ آیت موجود ہے کونوا مع الصادقین، اس وقت کے بیعت کا سلسلہ چلتا رہے گا، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، خدا کا قانون ہے، وہ اٹل ہے، وہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ خیر، مدینے والے صحابہ نے وسلم کو دعوت دی، اللہ کی طرف سے اجازت ملی، ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینے میں جب داخل ہونے لگے تو مدینے کے رہنے والے جنہیں انصار کہتے ہیں، سب کے دل کی تمنا یہ تھی کہ نبی میرے یہاں پر رکیں، نبی میرے یہاں پر رکیں، نبی میرے یہاں پر رکیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کر دوں تو دوسرے کا دل جل جائے گا، میں فیصلہ نہیں کر دیتا، یہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے مامور ہے، جس کے سامنے، جس کے گھر کے سامنے بیٹھے گی اس کا میں مہمان ہوں۔ اب اندازہ کرو، وہ اونٹنی آ رہی ہے، آتے 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 میرے گھر کے قریب آ گئی، میرے دل کے دھڑکن، اللہ کرے یہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے، اللہ کرے یہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے، تاکہ سرکار دو جہاں سلام کی مہمانی کا شرف مجھے مل جائے۔ دعا بھی مانگ رہے، دعا بھی مانگ رہے، لیکن اونٹنی آئی، آگے بڑھی، دل میں حسرت رہ گئی، دل کی حسرت دل میں رہ گئی۔ اب تمنا یہ ہے کہ دیکھو اور خوش قسمت ہے جس کے سامنے ایک اونٹنی بیٹھے، یہ تقاضا، یہ جذبات، یہ کیفیات صحابہ کے دل کے اندر۔ بہرحال وہ اونٹنی بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے، آپ مہمان بنے وہیں پر، اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ سعادت ملی کہ آپ ان کے میزبان بنے۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ سرکاری دو جہاں وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ لیکن علماء محققین نے اس بات کو صاف کیا ہے، واضح کیا ہے کہ جن کو بعد میں انصار کہا گیا، جو بعد میں انصار کہا گیا، یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد تھی جنہوں نے نبی سے ملاقات کا ارادہ لے کر کے اپنے آپ کو وہاں پر بسایا تھا۔ اگر وہ پیدا ہو جائے، دنیا میں ضرور ہو جائے، تو ان کے ساتھ دینے کی
اور ان کا نصرت کرنے کا ارادہ لے کر کے وہاں پر ٹھہرے تھے، انہیں وہ خوش قسمت 400 علماء کی اولاد تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف انصار عطا فرمایا، انصار ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ انصاری رضوان کے مقام پر ٹھہرے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے ظاہر کے اعتبار سے، لیکن اصل میں اللہ کے نبی کسی کے گھر پر نہیں ٹھہرے، وہ اپنے گھر پر ٹھہرے۔ یہ وہی مقام تھا جس کو شاہ طبا نے سینکڑوں سال پہلے سرکار دو جہاں وسلم کے واسطے بنایا تھا، اور اس کی نگہبانی حضرت ابو انصاری رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ اور جس عالم کو آپ نے وصیت نامہ دیا تھا کہ سرکار دو جہاں وسلم تک پہنچا دینا، وہ چلتے چلتے پاس ہوتے ہوتے حضرت ابو انصاری تک پہنچ گیا تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس شاہ طبا کی اس وصیت کو، ان چیزوں کو سرکار دو جہاں وسلم کی خدمت میں پیش بھی کر دیا۔ تمنا کہاں کی گئی، نتائج کہاں ظاہر ہوئے، تمنا کہاں کی گئی اور نتائج کہاں۔ جو نیک تمنائیں ہوتی ہیں اس کے اثرات ہو کر کے رہیں گے، نیک تمناؤں کے اثرات جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ ہو کر کے رہیں گے، وہ پورے ہو کر کے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں تمنائیں کرنی ہیں، نیک تمنائیں کرنی ہیں اور اچھی تمنائیں کرنی ہیں۔ کہاں تمنا کی تھی ان لوگوں نے اور اللہ تعالیٰ نے وہ کام پورا کر دیا۔ آج ہم ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر صرف کمانے کے لیے باقی نہ رکھے، دنیا سجانے کے لیے باقی نہ رکھے۔ یہ دنیا کسی اور کے لیے بنائی گئی ہے، سجانا کسی اور کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ یہ دنیا سجانے والوں میں ہم نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر خدا کے دین کی محنت کرنا اور خدا کو راضی کرنا، اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں رکھا ہے۔ اگر سرکاری جہاں وسلم ہمارے زمانے میں نہیں ہے، لیکن آپ کی ذات نہیں ہے، بات موجود ہے۔ آپ کی ذات کو مستور کیا گیا، چھپایا گیا، لیکن آپ کی بات کو ظاہر کیا گیا، وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اب کوئی قیامت تک آپ کے پیغام کو ختم نہیں کر سکتا، اور کوئی آدمی آپ کی بات کو قیامت تک کے لیے ختم نہیں کر سکتا۔ آپ کی بات قیامت تک باقی رہے گی۔ دل میں یہ تمنا رکھیں کہ میں نبی کے پیغام کو لے کر کے چلوں گا، جس طرح سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تھے۔ میری واپسی ہو سکتا ہے خدا کے راستے میں انتقال ہو جائے اور واپسی میں میں اپنے گھر تک اور وطن تک نہ پہنچوں، لیکن اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ان لوگوں کو میرا قرب نصیب ہوگا، اور حوض کوثر پر میں اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں جام کوثر پلاؤں گا۔ جو لوگ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ خدا کی رضامندی کو، حصول کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ تمنا کرے کہ ہم خدا کے دین کی محنت کریں گے۔ دین کی محنت بڑوں کی رہنمائی میں ہونی چاہیے، رہنمائی علماء کی اور رہنمائی مشائخ کی۔ علماء اور مشائخ کی رہنمائی میں دین کی محنت ہوگی، وہ صحیح محنت ہوگی، اور اپنے منمانی طور پر ہم کچھ محنت کرنا چاہیں گے، محنت کے نام پر ہم محنت کر رہے ہوں گے، ہماری محنت اکارا جائے گی، ضائع جائے گی، اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اس لیے اہل اللہ کی صحبت کو اور علماء کی صحبت کو ضروری قرار دے، اپنی زندگی کے اندر مجاہدہ میں شان پیدا کرے۔ اور مجاہدہ بھی کیسا ہمارا، وہ زمانے کا مجاہدہ نہیں، الٹا مجاہدہ۔ پہلے مجاہدہ نہیں کھانے کا تھا، پہلا مجاہدہ بھوکے پیاسے رہنے کا تھا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلق تھے، بہت شفقت کا، محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ کوئی موقع میں فرمانے لگے صحابہ کا مجاہدہ اور تھا، ہمارا مجاہدہ اور ہے۔ صحابہ کا مجاہدہ دین کے خاطر بھوکے پیاسے رہنے کا تھا، ہمارا مجاہدہ دین کے خاطر کھاتے پیتے رہنے کا ہے۔ پھر سمجھایا کیسے، کسی سے ملاقات تشکیل کرنے کے لیے گھر پر گئے، ملاقات کی، وہ ہو آ گئے، حضرت بیٹھو ذرا چائے پیو، چائے پی لی، بات نہیں، چائے نہیں پئیں گے تو بات نہیں سنے گا۔ دوسرے گھر پر گئے ملاقات کے لیے، اس نے چائے پیش کی، وہ پی لیا۔ تیسرے گھر پر ملاقات کی، اس نے چائے پیش کی، اس کو پی لیا۔ چوتھے گھر پر گئے، وہ چائے اب طبیعت پینے کو نہیں چاہ رہی ہے، لیکن نہیں پیتا تو بات کو قبول نہیں کرتا، پی لے، چاہے پی لے، طبیعت نہیں چاہ رہی پینے کی، ابھی پینا تیرے لیے مجاہدہ ہے۔ صحابہ کے لیے بھوکے رہنا مجاہدہ، تیرے لیے کھانا مجاہدہ، کھانے کا مجاہدہ کر لے۔ بڑی عجیب بات کہتے ہیں بولا کو تو مجاہدوں کی شاعر کے ساتھ
اہل اللہ سے تعلق اگر باقی رہے گا تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعتیں نکلتی تھیں تو بعض جماعتوں کو رائے پور کی خانقاہ بھیجتے تھے کہ وہاں پر جاؤ، چند دنوں تک اس خانقاہ میں اپنا وقت گزارو، بلکہ خود رائے پور کی خانقاہ میں جا کر مہینے میں 3 دن کی گزارتے تھے اور حضرت کی صحبت میں رہتے تھے اور ان کی صحبت سے فیض اٹھانے کی کوشش کرتے تھے. ایک لمبی نفلیں پڑھنے کی عادت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گئے تھے رائے پور، عوامین کی نیت باندھی اور خلاف معمول مختصر نماز پڑھ کر جا رہے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو گیس کے مریض تھے، زیادہ دیر تک وضو باقی نہیں رہتا تھا، اس لیے مختصر نماز پڑھ کر کے وہ فارغ ہو جاتے تھے. یہ لمبی نماز کبھی کبھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتی تھی. 2-4 منٹ کے اندر نماز پڑھ کر کے آ گئے اور کہنے لگے حضرت اس وقت میرے نوافل سے زیادہ ثواب وہ تمہاری صحبت میں بیٹھنے پر ہے. اہل اللہ کی صحبت کی قیمت کیا ہے ان کی نگاہ میں تھی، وہ آج ہماری نگاہ کے اندر نہیں رہی. اس صحبت کو ہم ضروری نہیں سمجھتے. محنت کے ساتھ صحبت اور صحبت کے ساتھ محنت، محنت کے ساتھ مجاہدہ اور مجاہدے کے ساتھ صحبت، یہ چیزیں اگر جمع ہوگی انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی ہوگی. میں اپنے شیخ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کرتا تھا حضرت مجھے کچھ زیادہ ذکر دے، مجھے کچھ زیادہ ذکر دے. کہتے کہ نہیں، تمہارا تعلق دعوت کے کام کے ساتھ ہے، دعوت کے کام میں لگنے والوں کو تھوڑا ذکر کرنا بہت زیادہ نفع پہنچائے گا، بہت آگے پہنچا دے گا. تمہیں زیادہ ذکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال تعلق کا رکھنا ضروری ہے. کسی اللہ والے سے صحبت کے بغیر وہ چیز ملے یہ ناممکن ہے، اللہ کہ اللہ اپنے فضل سے کسی کو اپنی شان قدرت سے دے دے، وہ الگ چیز ہے. امیر کبیر شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کشمیر کے ایک بزرگ ہیں، وہاں بھی ایک صاحب تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، ان کے گھرانے سے. برسوں مجاہدہ کیے خدا کی معرفت تک پہنچنے کے لیے. ایک موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب کے اندر. اس سے پہلے کہ کچھ پوچھیں اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹے اگر تجھے اس بات کی طلب ہے تو شاہ ہمدان کے پاس چلے گا، وہ دولت تجھے ملے گی، تیرے اپنے کرنے پر نہیں ملے گا، تیرے اپنے کرنے پر نہیں ملے گا. صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی صحبت کو ضروری قرار دیا گیا ہے. جس طرح سے حدیث قال اللہ یہ منتقل ہوتا ہے ایک سے دوسرے کے اندر، دوسرے سے تیسرے کے اندر، اسی طرح سے یہ نبی کی صحبت کے اثرات یہ منتقل ہوتے ہیں ایک شے سے دوسرے سے، ان سے ان تک، ان سے ان تک. یہ کیا ہے؟ کنیکٹنگ جو ہے نا تار ہیں، ان تاروں سے جو اپنے آپ کو جوڑ لے گا، تار کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، کرنٹ بہرحال اس کے اندر سے پاس ہوگا اور جو بٹن دبائے گا اس کا بلب روشن ہوگا. اب جو کرنٹ وائرنگ سے اپنے کنیکشن کو نہ جوڑے اور اپنے بٹن کو نہ لگائے اور اپنے بٹن کو آن کر کے اپنے دل کو بلب کو روشن نہ کرے، اس کی اپنی محرومی ہے. اسے شیطان کیا کیا پٹی پڑھائے وہ پڑھائے گا، وہ ادھر ادھر ہو جائے گا، حقیقت سے گم ہو جائے گا، صحیح راستے سے بھٹک جائے گا. مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، حضرت جی مولانا انعام الاعظم صاحب، یہ سب لوگ بیعت کے ساتھ رہے، بیعت کرتے رہے، خود بھی دوسروں سے بیعت کی اور دوسروں کو انہوں نے بیعت کیا. تو دعوت کی محنت کے ساتھ، یہ مجاہدوں کے ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم ہو، علم دین رکھتا ہو اور وہ تبلیغ کی مخالفت کرے، ہو نہیں سکتا. اگر کوئی عالم تبلیغ کی مخالفت کر رہا ہے میرے پاس لو، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور کوئی شیخ کہلا رہا ہے اور کسی کو مرید بنا رہا ہے، اگر وہ دعوت کی مخالفت کرتا ہے تو میرے پاس لو، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی شیخ ہو اور دین کی محنت کو غلط کہے، یہ ہو نہیں سکتا. کسی شیخ کے وقت میں یہ کہنا کہ دین کی محنت کا مخالف ہے، یا کسی عالم کے متعلق کہنا کہ دین کی محنت کا مخالف ہے، یہ اپنی جہالت کی علامت ہے، اپنی شرارت کی علامت ہے. نہیں ہو سکتا. عالم سے اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ دین کی محنت کا انکار کرے. کسی شے کے وقت اس بات کا انکار نہیں ہے کہ وہ دین کی محنت کا انکار کرے، یہ ہو نہیں سکتا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس لیے دوستو دین کی محنت میں خوب لگے رہو، تمنا اونچی رکھو،
جس طرح کہ میں نے اپنے سارے واقعات سنائے ہیں. اور کسی اللہ والے سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھو, پھر اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا. اور خوب آہستہ آہستہ خدا کی معرفت تک بڑے رکھو. پھر اسی واقعے پر آخری بات میں کہہ دوں, عزم کرنا, ارادہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, منزل پر پہنچنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اب بات الٹی ہوگی نا, الٹی نہیں, بہت سیدھی ہے. منزل تک پہنچنا ہماری ذمہ داری. میں کیا, میری حیثیت کیا, میں منزل معرفت تک پہنچ سکتا ہوں, خدا کے عشق کی منزل تک پہنچ سکتا ہوں؟ نہیں, ناممکن. لیکن تمنا کرنا, آرزو کرنا, یہ میری ذمہ داری ہے. پھر کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو میں چاہ رہا ہوں اللہ پورا کر کے دکھا دے گا. مثال, چھوٹا میرا بیٹا وہاں پر کھڑا, ابھی پائے چل رہا ہے. میں نے دل سے کہا بیٹا آ جا, تو باپ کو لے کر کے مسکرایا اور باپ کی طرف چلنے کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ قدم رکھ کر گر گیا. ابھی چلنا نہیں رہتا, یہ قدم رکھا گر گیا. ہمت نہیں آئی, نہیں میرے باپ بھائی مجھے بلا رہے ہیں. اٹھا, اٹھ کے دوسرا قدم رکھا, پھر گر گیا. پھر ہمت اس نے نہیں آ رہا اور اٹھا, تیسرا قدم رکھا, پھر گر گیا. بار بار گرنے پر ہوش آیا, کیا میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے باپ تک پہنچ جاؤں. اپنی نادانی پر, اپنی بے بسی پر, اپنی کیا کہتے ہیں نااہلی پر اب رو پڑا ہے کہ میں اتنا نااہل ہوں, میں اتنا نااہل ہوں اور اتنا ناتوان اور کمزور ہوں کہ میں اپنے باپ تک پہنچ نہیں سکتا. میں کیا کروں؟ وہ رونا شروع کر لیتا ہے. رونا کیا آ گیا, کام بن گیا. اب باپ اس بچے کے آنے کا انتظار نہیں کرے گا, وہ خود آگے بڑھے گا اور بڑھ کر اپنے بچے کو اٹھا لے گا. منزل پر پہنچنے کا ارادہ اور اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے, لیکن منزل پر پہنچنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن کوئی طلب صادق کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرتے ہوئے اور خدا کے راستے کا مجاہدہ کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, اور کرتے کرتے اپنی بے بسی پر, اپنی ناتوانی پر روتا ہے. اللہ 50 سال گزر گئے, 60 سال گزر گئے, تیرے دین کی محنت کرتے کرتے ابھی تیرے عشق کی حلاوت مجھے نصیب نہیں ہوئی, تیرے محبت کی حلاوت مجھے نصیب نہیں ہوئی. اے اللہ میں کیا کروں, اے اللہ میں کیا کروں. یہ جب اپنی بے بسی پر روتا ہے پھر خدا کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اب انتظار نہیں کرتی کہ وہ مجھ تک آئے, بلکہ خدا کی رحمت آگے بڑھتی ہے اور بڑھ کر اس کو اٹھا لیتی ہے, پھر اس کو مقامات پر پہنچا دیتی ہے. اس لیے ہمارے میں ارادے کرنے میں اور خدا کے راستے میں آگے بڑھنا ہے. تو کیا کیا کرنا ہے؟ ایک طرف خدا کے راستے میں جا کر مجاہدہ اختیار کرنا, اور دوسرے کسی اللہ والے سے اپنے تعلق کو جوڑ کر وہ خدا کی محبت کی اور عشق کی منزلوں کو طے کرنے کی فکر و کوشش کرنا, جو ہمیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دونوں میں سے ایک کون کرے گا یا دونوں میں سے دونوں کون کریں گے؟ دونوں باتیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا ذو الجلال والاکرام. اے اللہ, تیرے گنہگار بندے تیرے پاک دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ, تو ہی معاف کرنے والا ہے, کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. کوئی معاف کرنے والا اور ہوتا تو ہم اس کے پاس جاتے, کہیں نہیں گئے مولا, یہاں پر آئے گئے. یہ ہمارے دل کا یقین ہے کہ معاف کرنے والی ذات تیری ہے, تو ہی معاف کر سکتا ہے. معاف فرما دے اللہ, معاف فرما دے, معاف فرما دے. ہمارا حال اس نادان بچے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے جس نے گندگی کی ہے اور گندگی کے اندر اپنے آپ کو لطف کر لیا ہے, وہاں سے ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اسے اپنی گندگی میں رہتے ہوئے مزہ آ رہا ہے. دنیا والے دیکھ کر کے دھتکار رہے ہیں, نفرت کر رہے ہیں, لیکن اے اللہ, اس کی ماں دیکھتی ہے, بے چین ہو جاتی ہے, دوڑتی ہے, اسے اٹھاتی ہے, گرم پانی سے نہلاتی ہے کہ سردی نہ لگے, اور سو کے تولے سے پونچھتی ہے, پھر کپڑے پہناتی ہے, پاؤڈر لگاتی ہے,
اور اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہے۔ اے اللہ، ایک ماں اپنے بچے کو گندا دیکھنا پسند نہیں کر سکتی، اے اللہ تو اپنے بندوں کو گندا دیکھنا کیسے پسند کرے گا؟ اللہ بہت گناہوں کے اندر لطف ہیں، اللہ تو بھی اپنے کرم سے ہماری گندگیوں کو دھونے کے فیصلے فرما۔ اللہ ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں پچھلی زندگی کی تمام نافرمانیوں سے اور گندگیوں سے، اللہ پچھلی زندگی کے تمام معصیتوں کو اور گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، ہم تیرے محتاج بندے ہیں، اللہ تیرے محتاج بندے ہیں، اللہ تیرے دربار میں آئے ہیں، اللہ یہ مت پوچھ کے کیا لائے ہو، لانے کے اہل تو ہم ہی نہیں، ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے ہے نہیں، اللہ جو آقا ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ آنے والوں سے نہیں پوچھتے کہ کیا لائے ہو، یہ پوچھتے کہ کیا لینے آئے ہو، اللہ تو ہم سے بھی یہی پوچھ لے کہ کیا لینے آئے ہو، اللہ ہم کچھ لینا نہیں چاہتے، اپنی رضا کی دولت دے دے، اللہ اپنی رضا کی دولت دے دے، اللہ اپنی رضا کی دولت دے دے، تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں تجھ سے راضی رکھ لے۔ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ مبارک بندے آخرت میں وہ ہوں گے جب تیرا ان کا سامنا ہوگا، وہ مبارک بندے تجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے اور تو انہیں دیکھ کے مسکرا ہوگا، اللہ اور خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل فرما، ان بندوں میں ہمیں شامل نہ فرما جب تیرے سامنے پیش کر دیا جائے تو تو اپنا چہرہ پھیر لے اور اپنا جمال ان کو نہ دکھا دے اور ان کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دے، ایسے محرومین سے ہماری حفاظت فرما، اللہ رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما دے، اللہ ہمیں دین پر چلا دے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما دے، علماء اور مشائخ کا احترام ہمیں نصیب فرما دے، دین کے خاطر جان و مال کو قربان کرنے کی اور آخر دم تک اس کے اندر محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ آج کے جمع ہونے کو قبول فرما، مل بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری تمام جائز حاجات کا تکفل فرما اور ہر طرح کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، توبہ کے ٹوٹنے سے حفاظت فرما، ہماری توبہ کو توبۃ النصوح بنا دے، اے کریم آقا بہت بھٹک کر کے آئے ہیں، بہت ٹھوکریں کھا کر کے آئے ہیں، اللہ ہر وادی کے اندر قدم رکھ کر کے دیکھا ہے، کہیں دل کو سہارا نہ ملا اور کہیں دل کو چین نہ ملا، اللہ کرتے رہے آج تک خالی کے خالی ہاتھ رہے، ہمیں کچھ نہیں ملا ہے، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اللہ تجھ کو تیرے نیک بندوں کا واسطہ، تجھ کو انبیاء کا اور شہداء کا واسطہ، تجھ کو صلحاء اور صادقین کا واسطہ، اے اللہ تجھ کو تیرے دین کی محنت کرنے والوں کا واسطہ، اے اللہ جس کی قربانی تجھے پسند آ جائے اس کو قبول فرما کر ان کے صدقے اور برکت سے اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ 80 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے، بڑی عظیم قربانیاں دین کے عنوان پر سارے عالم کے اندر اے اللہ دی گئی ہیں، ایک تاریخ ہے اللہ، ایک تاریخ بتائی گئی ہے، یقیناً صحابہ کے مقابلے میں یہ قربانیاں کچھ نہیں ہیں، لیکن آج کے زمانے کے اعتبار سے اے اللہ پتہ نہیں کتنوں کی قبریں تیرے راستے میں بنی اور کتنوں کے بچے اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے ترستے رہ گئے، اور کتنے پتہ نہیں کتنی جوان عورتوں نے اپنے شوہروں کی تیرے راستے میں موت کو اللہ کو پسند کر لیا، قبول کر لیا، اس کو برداشت کر لیا، پتہ نہیں کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اللہ ان قربانیوں کو ضائع نہ فرما، اللہ امت کی ہدایت کا سبب بنا، امت کو فتنوں سے بچا لے، امت کو گمراہیوں سے بچا لے، فکری گمراہیوں سے بچا، عملی گمراہیوں سے بچا، ہر طرح کی گمراہیوں سے بچا، امت کو اللہ اپنی رضا کی دولت دے دے، ہدایت دے دے، ہدایت کی روشنی دے دے، ایمان کی حقیقت دے دے، ایمان کا کمال دے دے، ایمان کی حلاوت دے دے، ایمان کی حقیقت دے دے، ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، اور خاتمے کا وقت آ جائے اللہ ایمان پر خاتمے کے فیصلے فرما، اللہ یہ محرومی ہماری قسمت میں آئی کہ ہم نے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اللہ قیامت کے دن دکھا دے، اللہ آپ کے دستے مبارک سے جو ہمیں کوثر ہمیں عطا فرما دے، حوض کوثر پر ملا دے، قیامت میں آپ کے جھنڈے چلے ہم کو جمع فرما دے، جنت میں آپ کی رفاقت کے فیصلے فرما دے، رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما،
اللہ جو لوگ جنہیں کا عزائم رکھتے ہیں ان کے عزائم کو پورے فرما، ان کی نسلوں میں پورے فرما، صدیوں تک اور قیامت پر پورے فرما۔ اے اللہ رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، اہل و عیال کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، اور ساری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ ہم نادان ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا ہے۔ جو کچھ مانگنا تھا تیرے لاڈلے نبی نے سب کچھ مانگا ہے، اس مانگے کے اندر ہمیں حصہ نصیب فرما۔ جن شروع سے آپ نے پناہیں چاہیے ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔